سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جہاں جس مسجد کو گرایا گیا وہیں پر خالی زمین پر نماز پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ آسام کی وہ تصویر ہے۔ راکیش ٹکیت نے جو بائیڈن کو ٹویٹ کر کے مودی کے بارے میں جو ہے شکایت کی ہے۔ سونی پت کے اسکول کی چھت گرنے سے کتنے بچے زخمی ہوئے، اور آسام کو لے کر کے اس وقت جو پولیس کی وحشیانہ کارروائی ہوئی، جمعیت علماء نے کیا کہا ہے، اور ایک عورت کو یا خواتین کو چھیڑنے والے یا ہراساں کرنے والے کو عدالت نے کس طرح کی انوکھی سزا دی ہے، وہ بھی سنائیں گے۔ وہ آئی سی نے ایک بار پھر جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے بھارت سے، اور بھارت کا اس پر شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ نریندر گری کا قتل ہوا یا خودکشی ہوئی، آخر کیا چیز ہے، تفصیلات اور کون سے لیڈران جو ہے اس وقت شک کے دائرے میں آئے ہیں۔ سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے جیسی سزائیں دوبارہ بحال کریں گے طالبان کی جانب سے، یہ بیان بھی سامنے آیا ہے۔ کچھ ویڈیوز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے مارننگ پرائم ٹائم کو بھی اپلوڈ کر دیا گیا تھا، اور اب تک شاید اس کی نوٹیفیکیشن بھی پہنچی ہوگی، لیکن اس میں ہم نے پھر آسام کا تذکرہ کیا تھا، جو تشدد ہوا تھا، کچھ ویڈیوز اور جو فائرنگ ہوئی کورٹ کے احاطے میں، وہاں کی وہ تصویر بھی دکھانے کی کوشش کی۔ تو لگتا ہے کہ آج کل یوٹیوب ہمارے پیچھے بہت زیادہ پڑ گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے نہ ویڈیو دکھانے دیتا ہے، نہ تصویریں بتانے کے لیے دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات کو لے کر کے جو ہے یا تو عمر تک محدود کر دیتا ہے، ویڈیو کو تمام لوگوں کو دیکھنے کے لیے میسر نہیں کرتا۔ ایسے بہت ساری چیزیں جو ہے لگا رہا ہے اس وقت فی الحال یوٹیوب کی جانب سے ہمارے پرائم ٹائم کے لیے یا ہمارے چینل کے لیے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اس لیے کہ صرف ہم پر ہی پابندیاں ہوتی ہیں، دوسری جگہ آپ جا کر کے دیکھیں گے کئی یوٹیوب چینلز ہیں جس میں وہ ساری دھڑاڑ دکھائی جا رہی ہے، لیکن کسی کو کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ہم کو جو ہے فوری طور پر الرٹ آ جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، میل آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جو ہے جو آج کی مارننگ پرائم ٹائم ہے اس میں سے ویڈیو ہٹا کر کے جو ہے دوبارہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ کا تعاون ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ شیئر ضرور کریں، ویورز کی تعداد کو بڑھانے میں ہماری مدد کریں، اس لیے کہ جو ہے ہم جو سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کوششیں ہو رہی کہ دشمن اس کو روکے اور ہم صحیح طور پر آپ کو چیزیں نہ بتا سکیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں راکیش ٹکیت نے جو بائیڈن کو جو شکایت کی ہے اس کے سلسلے میں جو ہے آپ کے سامنے تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے کہ جو ہے کسی پی ایم کے خلاف امریکہ سے، وہاں کے صدر سے شکایت کی گئی ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے امریکی دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے امریکی نائب صدر کملا ہیرس سے ملاقات کی۔ اب پی ایم مودی صدر جو بائیڈن کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کرنے والے، لیکن اس دوران کسان رہنما اور بی کے یو کے ترجمان راکیش ٹکیت نے امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ پی ایم مودی کے ساتھ کسانوں کی تحریک کے مسئلے پر بات کریں۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے اپنی ٹویٹ میں پوری تحریک کے دوران کسانوں کی موت کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ پیارے امریکی صدر، ہم ہندوستانی کسان 3 زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جنہیں نریندر مودی کی سرکار لائی ہے۔ پچھلے 11 ماہ کی تحریک میں اب تک 700 کسانوں کی موت ہو چکی ہے۔ ہمیں بچانے کے لیے ان کالے قوانین کو رد کیا جانا چاہیے۔ جب بھی آپ پی ایم مودی سے ملیں تو برائے مہربانی ان خدشات پر بھی غور کریں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ 11 ماہ سے کسان دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ایم ایس پی کی ضمانت دی جائے اور تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ راکیش ٹکیت کی شکایت کو لے کر کے مرکزی حکومت کیا جواب دے گی۔ ہمیشہ سے یہاں کے معاملات کو اندرونی معاملات کہہ کر کے دیگر ممالک کو جو ہے یہاں کے اندرونی مسائل سے دور رکھنے کی جو کوشش ہو رہی تھی، اب یہیں کے لیڈران جو ہے اس ملک کے پی ایم کی شکایت جو ہے دیگر ممالک سے کر رہے ہیں۔ تو اب خود بتائیے کہ اس میں بھارت کی عزت بچ جاتی ہے یا پھر جو اس کی کیا حالت بن جاتی ہے۔ یعنی کہ بھارت کی شکایت
امریکہ سے کی گئی ہے اور یہاں کے ایک باشندے سے۔ جب کشمیر کا مسئلہ آتا ہے، دیگر ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ کہہ کر کے ٹال دینے کی کوشش ہوتی ہے دیگر ممالک کو کہ یہ اندرونی مسئلہ ہے، آپ اس میں نہ بولیں۔ اب یہاں کا ایک باشندہ اگر امریکہ کے صدر کو شکایت کرتا ہے یہاں کے قوانین کے سلسلے میں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، غدار وطن کہتے ہیں، اور میڈیا تو ویسے بھی اب لے کر کے بیٹھ گیا ہے اس مسئلے کو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے سونی پت کے اسکول کی چھت گرنے سے 25 بچے زخمی ہو چکے ہیں اور کمیونٹی اسپتال میں بچوں کو داخل کرایا گیا ہے۔ افسوسناک جو معاملہ پیش آیا ہے، سونی پت کے گنور میں واقع جیونند اسکول کی چھت گرنے کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا جو کل پیش آیا، لیکن اس کے باوجود میڈیا نہیں دکھائی۔ اس میں تقریباً 25 طلبہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ چھت پر کام کرنے والے 3 مزدور بھی شدید زخمی ہیں۔ حادثے کے بعد تمام زخمی طلبہ کو کمیونٹی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ یہاں کئی طلبہ کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا، تاہم کئی شدید زخمی طلبہ کو خانپور پی جی آئی ریفر کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ دراصل سونی پت کے گونور میں واقع جیونندا اسکول کی چھت بارش کی وجہ سے خستہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے طلبہ کی دیکھ بھال جاری ہے۔ ناظرین گرامی، آسام کی یہ تصویریں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں بہت سارے گھر گرائے گئے، 800 فیملیز کو بے گھر کیا گیا۔ یہ جو منظر ہے، کل جس شخص کو قتل کر دیا گیا تھا پولیس نے فائرنگ کے ذریعے سے، اس جگہ کا معائنہ کر رہے ہیں یہاں کے مقامی لوگ۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں پر مسجد تھی اس مسجد کی چھت کو بھی گرا دیا گیا، جہاں پر جو ہے اسی جگہ بیٹھ کر کے اس وقت جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک تصویر کے حوالے سے بھی آپ پوری طرح سے کس طرح سے مسجد کی چھت گرا دی گئی ہے اور جہاں لوگ جمع ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس تصویر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں منظر۔ تو ناظرین گرامی، ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آپ ایک اور جو جس شخص کا انتقال ہے اس کے والد ہیں، یہ جو معین الحق کے جن کا انتقال ہوا تھا کل، جن کو فائرنگ کر کے یہ ان کے والد ہیں، انہوں نے جو ہے نامہ نگاروں سے بتایا کہ جو ہے وہ اکیلے تھے گھر میں کمانے والے، اور ان کا بھی جو ہے سہارا چھین لیا ہے یہاں کے فوج نے، یہاں کے فورس نے۔ اب ان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے گھروں کے حالات کیا ہیں اس وقت دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے آسام میں۔ تو ناظرین گرامی، اسی کے چلتے احتجاجات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ آج مختلف جگہوں سے تصاویر ہمیں سیدھی بات کو ملی ہیں جو دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ گرفتاری کے منظر دیکھ لیجئے گا۔ یہ نیشنل لیڈرشپ آف فیٹرنیٹی موومنٹ کی جانب سے جو ہے جس کے شمشیر ابراہیم ہیں جو پریسیڈنٹ ہے، اس کے لیڈرز شرجیل عثمانی، عائشہ رنا اور آفرین فاطمہ، ندا پروین، عائشہ، ان تمام لوگ جو ہے احتجاج کر رہے تھے ظلم و ستم کے خلاف۔ تو ان کو جو ہے مندر مارگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا ہے گرفتار کر کے۔ یہاں پر احتجاج ہوا تو وہیں پر جو ہے دیگر جگہوں سے بھی جو ہے جیسے ایم اور جمعیت علماء کے مشترکہ طور پر بھی جو ہے احتجاج کرنے کی یہ تصویریں یہاں پر آئی، اور احتجاج جو ہوا وہ جو ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کے خلاف یہ احتجاج لایا گیا ہے۔ الگ الگ جو ہے مانگوں کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تصویریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اور تصویر بھی ہے، اور اس تصویر کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے آل انڈیا امام کونسل کی جانب سے بھی احتجاج درج کرایا گیا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کے خلاف فوری طور پر رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر آسام کے مسئلے کو لے کر کے جمعیت علماء کا بیان، کل مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان سامنے آیا تھا، اور آج جو ہے مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے اور پولیس فائرنگ اور پرتشدد کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مدنی نے وزیر اعلیٰ آسام ہیمنت کمار بسوا شرما اور بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ، قومی اقلیتی کمیشن ہیومن رائٹس کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اپنے ہی ملک کے مظاہرین کے ساتھ غیر قانونی اور پرتشدد رویہ اختیار کرنے کو کوئی بھی مہذب سماج قبول نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی پاگل پن اور جنونی رویے کا مظاہرہ ہے جسے دیکھ کر انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ مولانا نے اس موقع پر 4 مطالبات بھی کیے ہیں اپنی تحریر میں۔ اس سانحے کی اعلیٰ سطحی جوڈیشنل انکوائری کی جائے، بظاہر ویڈیو میں نظر آ رہے ملوث پولیس افسران اور نام نہاد کیمرامین کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، پولیس تشدد میں مارے گئے شہریوں کے اہل خانہ کو معقول معاوضہ دیا جائے اور اجاڑے گئے خاندانوں کی بازآباد کاری بندوبست کیا جائے۔ ان 4 جو ہے مطالبوں کے ساتھ جو ہے مولانا نے جو طرح سے جو مطالبے کیے ہیں یہاں کے لوگوں سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے
میں آپ کو لے چلوں بہار کے مدھوبنی کے ایک ضلع عدالت نے ایک انوکھا فیصلہ سنایا ہے ضمانت دینے کے لیے ایک ایسے ملزم کے خلاف جس پر الزام ہے کہ اس نے خواتین کے خلاف جو ہے جسمانی ہراسانی کی، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ دراصل پرشونام مشرا جو ہے اس ضلع عدالت کے جج تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ قریب 2000 خواتین کی کپڑے دھونے اور اس کو پریس کرنے کے شرط پر جو ہے اس خاطی کو یا اس ملزم کو جو ہے ضمانت ملے گی۔ دراصل اس کنڈیشنل ضمانت ملنے کے بعد جو ہے للن کمار جو کہ ملزم کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کو 2000 خواتین کے کپڑے دھونے ہوں گے، اس کو استری کر کے واپس دینا ہوگا۔ یہ انوکھا فیصلہ سنانے کے بعد یہ فیصلہ اس وقت سرخیوں میں آ گیا ہے اور مختلف قسم کے جو اس پر تبصرے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ بالخصوص خواتین کی جانب سے یہ آ رہا ہے کہ اگر اس طرح کے فیصلے رہیں گے تو جو ہر کوئی نڈر ہو جائے گا، خواتین کو ستائے گا اور اس کے بعد کپڑے دھونے کے لیے بیٹھ جائے گا، پریس کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا، ایک آسان قسم کا ہوگا۔ اور اس طرح سے جو ہے اس وقت جج کے فیصلے پر تبصرے آ رہے ہیں اور اس کو تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ سزا نہیں ہوئی بلکہ ایک قسم کی جو ہے راستے کھول کر کے دینے کے لیے نکلے کہ جو ہے جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح چھڑخانی کریں گے، راستے میں چلتے خواتین کے ساتھ ہراساں کریں گے، پھر کپڑے دھونے بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح سے کہہ کر کے جو اس مسئلے کو جو ہے اس فیصلے کے خلاف اس وقت جو ہے تبصرے ہو رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ملزم کے بارے میں بات کریں گے تو 17 اپریل کو اس نے جو ہے کچھ خواتین کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس خواتین میں سے ایک متاثرہ نے جو ہے پولیس تھانے میں معاملہ درج کیا، تو اپریل 19 کو جو ہے اس کو گرفتار کر کے اس کے بعد سے معاملہ چل رہا تھا، جس کو آج جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا ضلع جج کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، او آئی سی نے ایک مرتبہ پھر سے جموں کشمیر کے خصوصی درجے کو ختم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے بھارت سے۔ جی ہاں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر منعقدہ اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رابطہ گروپ نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی خصوصی درجہ ختم کرنے کا فیصلہ واپس لے۔ وہیں بھارت نے OIC سے کہا ہے کہ اپنے منچ کا استعمال اپنے اندرونی معاملات میں مفادات رکھنے والے افراد کو تبصرہ کرنے کی اجازت نہ دے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے اگست میں کہا تھا OIC کا بھارت کے مختلف حصے مرکز کے زیر انتظام خطے جموں کشمیر سے متعلق معاملوں میں کوئی اختیار نہیں۔ ہماری بات کو دہراتے ہیں کہ OIC سیکریٹریٹ کو بھارت کے اندرونی معاملے پر تبصرے کے لیے اپنے مفادات والے لوگوں کو اپنے منچ کا فائدہ اٹھانے کی اجازت دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق جموں کشمیر پر OIC کے رابطہ گروپ کی وزارت خارجہ کے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اجلاس OIC کے سیکریٹری جنرل کی صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ کے مطابق OIC کی وزارت خارجہ کے رابطہ گروپ کی میٹنگ کے بعد جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ بھارت 5 اگست 2019 اور اس کے بعد لیے گئے تمام غیر قانونی اور یک طرفہ فیصلوں کو واپس لینا چاہیے اور جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر ہو رہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جانا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، OIC نے اس وقت جو ہے پوری طرح سے بڑے پیمانے پر، جس میں جو ہے پورے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے پورے فارن منسٹر ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن میں جو اسلامک کوآپریشن کے لیے بنایا گیا ہے، مسلم ممالک کے جو ہے متحدہ محاذ کو جو ہے OIC کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے اس کی جانب سے جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کے فیصلے کو واپس لے جانے کا بات سامنے آنے کے بعد جو ہے اس وقت بھارت OIC سے سخت ناراض نظر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے اور OIC کے پلیٹ فارم سے کچھ ایسے ممالک جو اس میں شامل ہیں اپنے مفاد کا وہاں سے استعمال کرتے ہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ناظرین گرامی، OIC ہمیشہ سے جموں کشمیر کے معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس بات کو ہم لوگ جاننا چاہیے۔ ناظرین، ادھر طالبان کے بانی رہنما امور جیل خانہ جات کے وزیر ملا نور الدین ترابی نے کہا ہے کہ طالبان کی ماضی کی حکومت کی طرح اس مرتبہ بھی ملک میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے جیسی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک انٹرویو کے دوران ملا ترابی نے صاف کہا ہے کہ اس مرتبہ طالبان کی حکومت میں ججز مقدمات کی سماعت کریں گے جن میں خواتین بھی شامل ہوں گی، البتہ افغانستان کے قانون کی بنیاد قرآن ہوگا۔ انہوں نے طالبان کی جانب سے ماضی میں کھلے میدان میں سرعام سزائیں دیے جانے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دنیا افغانستان کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ انہوں نے کہا کہ کھلے میدان میں سزائیں دینے پر ہر کسی نے ہم پر تنقید کی، لیکن ہم نے سزاؤں سے متعلق کسی بھی ملک کے قانون پر کچھ نہیں کہا۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے قوانین کس قسم کے ہونے چاہیے۔ ملا ترابی نے یہ بھی کہا کہ ہم اسلام کی پیروی کریں گے اور اپنے قوانین قرآن کے مطابق بنائیں گے۔ یاد رہے کہ ماضی میں طالبان کی جانب سے کابل اسپورٹس اسٹیڈیم یا عیدگاہ گراؤنڈ میں عام شہریوں کے سامنے دی جانے والی سزاؤں پر بین الاقوامی برادری مذمت کرتی آ رہی ہے۔
90 کی دہائی میں طالبان کی جانب سے متعارف کردہ قوانین کے تحت قتل کے جرم میں موت کی سزا پانے والے شخص کو سرعام گولی ماری جاتی تھی اور متاثرہ خاندان میں سے کوئی شخص یہ کام انجام دیتا یا متاثرہ خاندان کو یہ آپشن دیا جاتا تھا کہ وہ خون بہا لے کر مجرم کی جان بخش دے، جبکہ چوری یا ڈکیتی کے جرم میں سزا پانے والے شخص کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ اب انہی سزاؤں کو واپس لایا جائے گا، یعنی شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی اور اس میں ہم کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، یہ کہنا تھا ترابی صاحب کا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں مہنت نریندر گری کی موت کا معمہ سلجھانے کا جو ہے ذمہ داری اب CBI کو سونپ دی گئی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کے قتل کے معاملے میں اب جو ہے ان کی موت پر بنے راز سے پردہ کب اٹھ پائے گا، اس بات کا پتہ تو جو ہے جانچ کے دوران ہی چل پائے گا، اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن سنت سماج کا ایک بڑا دھڑا یہ مانتا ہے کہ مہنت نریندر گری کا قتل ہوا ہے۔ اپنی دلیل کی تائید میں مہنتوں کا کہنا ہے کہ مہنت نریندر گری کو لکھنا نہیں آتا تھا تو 13 صفحات پر مشتمل سوسائیڈ نوٹ کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہیں ان کے کچھ شاگردوں کا دعویٰ ہے کہ مہنت نریندر گری 10ویں تک پڑھے ہوئے تھے اور انہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ اس مبینہ سوسائیڈ نوٹ میں مہنت نریندر گری نے اپنے وصیت ناموں کے علاوہ اپنے شاگرد آنند گری سمیت 3 لوگوں پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ سوسائیڈ نوٹ میں قابل اعتراض فوٹو کا بھی ذکر ہے۔ لکھا گیا کہ کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کر کی تصویر بنائی گئی اور آنند گری اسے ہی عوامی کرنے والا تھا۔ ایک قابل اعتراض ویڈیو سے بلیک میل کیے جانے کی بات بھی ذرائع کرتے ہیں۔ اس مبینہ بلیک میل کے پیچھے ان کے شاگرد آنند گری کا نام سب سے اوپر آ رہا ہے، جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مہنت نریندر گری کے ذاتی سیکورٹی گارڈ، کچھ مقامی لیڈر اور پولیس والے بھی جانچ کے دائرے میں آ گئے ہیں، جن سے پریاگراج پولیس نے پوچھ گچھ بھی کی ہے، لیکن پولیس ابھی تک سچائی کی تہہ تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ لیکن بہت سارے مہنتوں نے اس معاملے کو لے کر کے بیان جاری کیا ہے کہ اس میں بہت سارے لیڈران بھی شامل ہو سکتے ہیں ان کے قتل میں، اس لیے کہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا، یہ جو ہے زمین کو ادھر ادھر کرنے اور جو ہے اس کے علاوہ مہنت نریندر گری ان کے شاگرد آنند گری کے رشتے میں بہت پہلے سے ہی اس وقت دراڑ آ گئی تھی جب دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کئی الزام لگائے تھے۔ آنند گری نے اپنے گرو کے اوپر مٹ کی زمین بیچنے سے لے کر 2019 میں نرنجنی اکھاڑے کے سیکریٹری کو قتل کر تک کا الزام لگایا تھا۔ بعد میں سنتوں کی ثالثی کے بعد آنند گری نے اپنے گرو سے معافی مانگی تھی، لیکن ان دونوں کے رشتوں میں تناؤ ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک وقت نریندر گری کی جانشین ماننے والے آنند گری اس وقت جیل میں ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے جو ہے اس کو مٹ کے جو ہے گرو کو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اندرونی معاملہ دراصل چونکہ ہندو اور ایک بہت بڑے اس سے طبقے سے وابستہ ہے، اس لیے اندرونی حقائق اور اندرونی خانہ جنگی اور اندرونی سطح پر جو الزامات ہیں اس کو پوری طرح سے صاف طور پر سامنے نہیں لایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو ہے میڈیا میں اس کا مذاق بن سکتا ہے، اور میڈیا بھی اس کو پوری طرح سے سامنے نہیں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جڑے ہوئے لوگ BJP کی لیڈرانی ہو سکتے ہیں اور سب کے سب جو ہے BJP سپورٹرز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ دبا کر کے اس معاملے کو وہیں ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بغیر پھر بھی کچھ خبریں نکل کر کے سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس معاملے سے کچھ مہنت بہت زیادہ ناراض ہیں کچھ لیڈران سے جو اس وقت قاتل کا سپورٹ کر رہے تھے۔ باقی اب ناظرین گرامی میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔